السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین آج آپ کے لیے بسم اللہ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں۔ تو چلیے دیر کیے بنا جلدی سے آ جاتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ قسم کی چکور عمارت میں آج کافی ہلچل تھی۔ ملازمین یہاں سے وہاں بھاگتے چہمگوئیاں کرتے نظر آ رہے تھے۔ موضوع تھا واصف منیر کی اسکیچ بک۔ کوئی کسی ایک کو مشکوک نظر سے دیکھتا تو کوئی کسی ایک کو۔ سب کے چہروں پر کمینہ اشتیاق تھا۔ آخر کون ہے وہ چور؟ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ چور کبھی نہ ملے کیونکہ انہیں دیکھنا تھا۔ جو کیس کا دل چاہے اسے لمحے عمارت کے گراؤنڈ فلور پر قدم رکھتا وہ آتا دکھائی دیا۔ راکھ جیسے سرمئی ٹو پیس سوٹ میں ملبوس، گھنگریالے بالوں کو جیل سے جمائے، گندمی چہرے پر سنجیدگی لیے وہ سلطانوں جیسی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک ڈیسک پر وہ رکا تھا۔ آنکھیں مسکرائیں، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے آگے بڑھ آیا۔ یہ وہی لڑکی تھی وہ جسے لپسٹک کم کرنے کا کہا گیا تھا۔ کیس اس کے ڈیسک کے پاس آ کر رکا۔ وہ دونوں ہاتھ ڈیسک پر جمائے اس کے جانب جھکا۔ آنکھوں میں الوہی چمک تھی۔ میک اپ تیز کرو اپنا، کافی ڈل لگ رہی ہو اس طرح۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ کہے مار کر ہنس رہا ہو۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے زارا ڈار تردد کا شکار تھی۔ لیکن اس دن آپ نے بکواس کی تھی میں نے۔ دیکھو زارا، جب میں بولتا ہوں نا تو قسم کو چاہیے کہ مجھے سنیں۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی تھی اور پھر میں نے تم پر نظر ٹکا دی۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ وہ کیسی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ زارا سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ خود ہی آگے آیا تھا۔ اس کے ڈیسک کا دراز کھولا اور ایک گہری جامنی لپسٹک اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ سارے ملازمین مڑ مڑ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ کئی نے تو اپنی گردنیں ڈیسک سے نکال کر انہیں دیکھا تھا۔ چند گنی چنی ہی تو عورتیں ہیں میرے آفس میں۔ تم سب بھی ناراض ہو جاؤ گی تو لوگوں میں واقعی زن بیزار لگوں گا۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر وہی معصومیت۔ زارا نے بدقت نفی میں سر ہلایا۔ کیا کرے وہ اس آدمی کا؟ اس عمارت میں جنس، قد، عمر، ذات معنی نہیں رکھتی۔ یہاں ہر ملازم کیس کے لیے اولاد جیسا تھا۔ وہ چند پل وہیں رکا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چہمگوئیاں ایک بار پھر ہونے لگیں۔ اپنے آفس میں بیٹھے کام کرتے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کیس اس دستک کو پہچانتا تھا۔ گرافک ٹیبلٹ اور میز پر بکھرے باقی سامان ہٹا کر وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ دروازہ کھول کر دو لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ حدیبیہ، براق حنیف۔ امید ہے تمہیں میرا یہاں آنا بہت زیادہ برا لگا ہوگا، براق مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ آج اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا دھاری دار سوٹ پہن رکھا تھا، پیروں میں بغیر جرابوں والے جوتے تھے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ گہری سانولی رنگت کا مرد اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ ایک ساتھ دو دو کرخت شکلوں والے مرد بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج کیس موڈ میں تھا۔ یا آپ نے دوسرا مرد کسے کہا؟ حدیبیہ صدمے سے کہتی آگے آئی تھی۔ براق تب تک اپنی جگہ سنبھال چکا تھا۔ وہی جو حدیبیہ کم حبیب زیادہ لگتی ہے۔ امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ اس نے کہتے ساتھ فائلز کا پلندہ تھپ سے میز پر رکھا اور خفا خفا چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کیس نے اپنے سامنے بیٹھے دوسرے مرد کو دیکھا تھا۔ اوہ، یعنی واحد مرد کو۔ صبح صبح یہاں آنے کا مقصد؟ تم جانتے ہو نا مجھے تمہاری شکل کتنی ناپسند ہے۔ براق مسکرایا۔ اس کی رنگت چمک رہی تھی، شاید اس نے کوئی نیا ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ بس ایک فیور۔ اس نے شہادت کی انگلی دکھائی۔ اور پھر میں اپنے قدم یہاں سے موڑ لوں گا، ایسے جیسے کبھی اس راستے کا راہی رہا ہی نہیں۔ اسے اتنی سخت اردو سکھانے والے کو 10 درے لگانے چاہیے تھے۔ میں ایک فیور کے بدلے 2 فیورز نہیں دیتا، ٹریجڈی۔ کیس سنجیدہ تھا۔ براق اور کیس کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، اکٹھے بڑے ہوئے، کاروبار کیا، لیکن پچھلے 1.5 سال سے جس بلندی پر قسم تھا وہ ان دونوں کے درمیان ایک رنجش لے آیا تھا۔ وہ کہتا نہیں تھا لیکن کیس جانتا تھا براق اسے گرانے کے لیے کچھ کرے گا۔ سوچو ذرا تم کسے انکار کر رہے ہو؟ میں وہی شخص ہوں جس نے قسم کو کھڑا کرنے پر انویسٹ کیا تھا۔ میں تمہارا مسیحا ہوں، کیا تم مجھے انکار کرو گے؟ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ آنکھیں مسکرا رہی تھیں لیکن ان میں تپش تھی۔ مجھ پر جتنا انویسٹ کیا تھا اس سے 50 گنا زیادہ لوٹا چکا ہوں میں، اور اب قسم پر صرف میرا حق ہے۔ ہر آتا جاتا میری سلطنت پر انگلی اٹھائے گا تو میں شاید برداشت نہ کر پاؤں۔
براق مسکراتی آنکھوں میں تپش لیے آگے کو ہوا۔ پہلی اینٹ رکھنے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے لوسیفر، عمارت کے معمار تک بھلا دیے جاتے ہیں۔ تم کس دور کی بات کر رہی ہو ٹریجڈی؟ تو اس کا مطلب ہے تم مجھے فیور نہیں دو گی؟ سوچ لو، میں چاہوں تو لوگوں کو بتا سکتا ہوں ولید کے جیل جانے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس راز کی حفاظت اب تم مجھ سے زیادہ کرو گے، کیونکہ فرد جرم اگر مجھ پر ہے تو شامل جرم تم بھی ہو، وہ دل کو جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ براق کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تو اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ قائم رکھی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تم اتنے خبیث کیوں ہو؟ کیس دونوں بازو میں اس پر رکھے آگے کو ہوا۔ جب میں اس شہر میں نیا آیا تھا تب ایسا نہیں تھا، بس یہاں کی سنگتوں کا اثر ہے۔ ویسے تم اس شہر میں میرے واحد دوست ہو۔ براق اسی طرح مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ یعنی تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ آدھے گھنٹے سے میں اس انکار تو تمہارے منہ پر چوتے کی طرح مارا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے تم سخت چمڑی کے مالک ہو۔ اسے کس نے حق دیا تھا ایسے تصحیق بھرے جملے کہنے کی؟ یاد رکھنا لوسیفر، میں صرف اس جرم میں شامل نہیں ہوں۔ تمہارے سیاہ اعمال نامے میرے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ٹریجڈی تمہارے ساتھ کیسی ٹریجڈی کرتا ہے۔ کیس چند لمحے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیتے ہوئے بس ایک لفظ کہا، اوکے۔ براق پلٹ گیا۔ کیس دوبارہ اپنا کام کرنے لگا۔ کیا اسے واقعی برباد ہونے سے ڈر نہیں لگا کرتا تھا؟ کم از کم کھانا تو کھا لینے دیا کرو جاہل عورت۔ نبیلہ باجی پڑوسن کے گھر سے ان کے شوہر کی تیز آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ یہاں میں گھر پہنچا ہوں اور یہاں تم نے لڑنا شروع کر دیا۔ کیوں مجھے سکون کی سانس نہیں لینے دیتی؟ وہ مشتعل اور عاجز لگ رہے تھے۔ چھت پر بچھی چٹائی پر لیٹی دونوں بہنیں آسمان کو تکتے ہوئے ان آوازوں کو سن رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے کونچ، مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ نگاہیں ستاروں کی چال پر جمی تھیں۔ ہاں، بس میں چپ ہو جایا کروں، تم خود کو نہیں دیکھتے۔ سارا دن تمہارے بچوں اور گھر کو دیکھوں، رات میں تم مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں ہو، میں کہاں جاؤں؟ مرد سکون کے لیے شادی کرتا ہے۔ کون سے پہلے زینیا خود بول پڑی۔ بلند آوازیں کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ وہ سارا دن باہر کام کرتا ہے، مختلف جھمیلے دیکھتا ہے، کاروبار کے مسائل دیکھتا ہے، باتیں سنتا ہے اور بے سکون رہتا ہے۔ پھر جب گھر آتا ہے تب وہ چاہتا ہے کوئی اسے پیمپر کرے۔ دیکھا جائے تو یہ کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے سارے مسئلے سن لوں گا، حل بھی کر دوں گا، مجھے فی الحال بھوک لگی ہے، کھانا تو دے دو پھر لڑ لینا۔ اب کہ اس کی آواز میں تیش بڑھ رہا تھا۔ کیا عورت کی وجہ سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے؟ کونچ نے پوچھا تھا۔ نہیں، کوئی بھی برا یا اچھا عمل مرد اور عورت سے منسوب نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس معاملے میں عورت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ نبیلہ باجی نے کبھی اپنے شوہر کو سکون نہیں دیا۔ وہ بالوں سے کھیلنا چھوڑ چکی تھی۔ میری طرف سے زہر کھا کر مر جاؤ گھٹیا آدمی، تم سے شادی کر کے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ نبیلہ اب چینخ رہی تھی۔ باہر سے آئے ہوئے تھکے ہارے مرد میں اب مزید لڑنے کی سکت نہیں تھی۔ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں، لیکن ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو سارا دن باہر سے مسائل بھگتا کر آیا ہے اسے فوراً اپنے مسئلے نہ سنانے بیٹھ جاؤ۔ سکون اور آرام پر کچھ وقت اس کا بھی ہے، لیکن یہاں اصول ہی نرالے ہیں۔ کچھ عورتیں رومانوی ڈرامے اور ناول پڑھ کر سوچتی ہیں ساری محنت تو شوہر کو کرنی ہے، تعلق میں ہم اپنی طرف سے بس نخرے اور جھگڑا دیں گے۔ عورتوں کو بیلنس سیکھنا ہوگا، مرد کے آگے جھک کر گر نہیں جانا اور مرد کے سامنے تن کر کھڑے بھی نہیں ہونا۔ صحن میں کھڑی بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، بچے رو رہے تھے، نبیلہ بکچک کر رہی تھی اور ان کے شوہر باہر جا رہے تھے۔ کم از کم اس عذاب سے تو جان چھوٹ جانی تھی۔ عورت کو بیلنس کون سکھاتا ہے زینی؟ اس کی تربیت۔ ساری کہانی پیرنٹنگ کی ہے، یہ سب ماں سکھاتی ہے اور اس پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ باپ دیتا ہے۔ کاش نبیلہ باجی نے بھی اماں بابا سے کچھ سیکھ لیا ہوتا تو کم از کم ان کی شادی آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ بیچارے ان کے بچے اور شوہر۔ زینیا کو ان پر ترس آیا۔ کونچ نے کروٹ کے بل لیٹ کر زینیا کا نیم رخ دیکھا۔ ایسے فل پیکج پیرنٹس کہاں ملتے ہیں؟ نہیں ملتے تو خود بنو۔ تم دیکھنا کونچ میرے بچے کیسے ہوں گے، میں انہیں کیسی تربیت دوں گی، ساری دنیا دیکھے کہ انہیں، وہ ہر جگہ نمایاں ہوں گے۔ عبداللہ اور زینیا کی اولاد۔ بے دہانی میں اس نے عبداللہ کو کب اپنے ساتھ جوڑا پتہ ہی نہیں چلا۔ کونچ نے اس کی تصحیح نہیں کی۔
وہ لاشعور میں بھی آسیب کی طرح چمٹا ہوا تھا۔ گوادر شہر کئی برس قبل عمان کا حصہ رہا تھا، لیکن پھر یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ عمانی حکومت کے بنائے چند قلعے اب بھی گوادر کے سینے پر پیر جمائے کھڑے تھے۔ ان قلعوں کی حالت خستہ حال تھی، نہ گزرے وقتوں میں انہیں کوئی جدید ٹچ دیا گیا اور نہ ہی ان قلعوں کی دیکھ ریکھ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ قلعے یوں تو سیاحوں کی نظر میں نہیں آتے، لیکن چند مقامی لوگ اگر اپنے کسی مہمان کو گوادر بلائیں تو وہی مقامی لوگ اپنے مہمانوں کو اس قلعے تک ضرور لے کر جاتے ہیں، گو کہ ان کی حالت اب ایسی نہیں تھی کہ ان کا دورہ کیا جاتا۔ ان خستہ حال قلعوں کے علاوہ عمانی دور کا ایک خاصی اچھی حالت کا قلعہ بھی گوادر میں موجود ہے، جسے میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے، لیکن اس وقت ہم تنگ گلیوں کے درمیان ایک خستہ حال قلعے کے سامنے ہیں۔ اونچا سفید قلعہ جسے وقت کی گرد اور دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ نے مٹیالہ کر دیا تھا۔ یہ قلعہ خستہ حالی کی مثال نظر آتا تھا۔ سفید رنگ اب ختم ہو رہا تھا، شان و شوکت اب نہیں رہی تھی۔ 150 سال پرانا قلعہ اب اپنے اختتامی ایام گزار رہا تھا۔ یار مہدی، یہ کیسی جگہ ہے؟ کچھ خاص نہیں یہاں۔ صاف ستھری رنگت اور سٹیپس میں کٹے ہوئے بالوں والی اقرا نے اس قلعے کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ چند سال میں گوادر کی شکل بدل جائے گی، نئے پروجیکٹس، حکومت کی نئی حکمت عملی ان قدیم آثاروں کو دفنا دے گی۔ میں اس سے پہلے یہاں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ جدید ہاتھ اس قلعے کو جعلی بنا دیں گے اور مجھے یہ اصلی چاہیے۔ وہ قلعے کی اونچائی کو دیکھتے ہوئے گویا خود سے کہہ رہا ہو، حکومت کے پاس ان کھنڈروں پر ضائع کرنے کے لیے وقت اور پیسہ نہیں ہے۔ عقب میں کھڑی زینیہ حاکم خود کو باز نہیں رکھ پائی تھی۔ ہاں، اگلے چند سالوں میں گوادر کا ایک نیا چہرہ ہوگا، لیکن مجھ سے لکھوا کر رکھیں یہ کھنڈر اگلے 100 سال بھی اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی اونچے قلعے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مہدی اور باقی لوگوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا، باقی سب نے تائید کی، جبکہ سیاح کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ تم ہر وقت اتنی منفی کیوں رہتی ہو؟ میں منفی نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی فینٹیسی میں رہتے ہیں۔ کم از کم فینٹیسی کسی کو ہرٹ نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں توڑتی۔ حقیقت پسند ہونا اچھی بات ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کسی کو آپ کے لفظوں سے تکلیف ہو۔ وہ بھلا کہاں باز آتا؟ زینیہ نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اگر آپ اتنے نازک ہیں کہ کسی کے الفاظ آپ کا دل توڑ دیتے ہیں تو معذرت، میں آپ کو دنیا میں نہیں بلکہ میوزیم کی کسی حساس خانے میں رہنا چاہیے۔ دنیا حقیقت کا تھپڑ ہے، سہ لیا تو جی لیں گے ورنہ… کیا تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ حسام کی آواز پر زینیہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے 2 سال کے بچے ہو دونوں۔ مس زینیہ، آپ مہدی کی تصاویر لے لیں، ہم پیدیزر بیٹ جائیں گے، آپ دوبارہ ہمیں وہیں جوائن کیجیے گا، اوکے؟ وہ اس گروپ کا سب سے سمجھدار آدمی لگا تھا۔ زینیہ نے سر ہلا دیا۔ اقرا، مہدی، گروپ مینیجر اور زینیہ یہیں رک گئے، باقی سب چلے گئے تھے۔ قلعے کا کوئی داخلی دروازہ سرے سے تھا ہی نہیں، بس ایک اونچی کھڑکی تھی جس سے گزر کر اندر جانا تھا۔ شاید کبھی کسی دور میں یہاں دروازہ رہا بھی ہو، جسے وقت کی دھول نے گرد سطح کر دیا ہو یا وہ زمین میں دھس گیا ہو۔ تم تو اس کھڑکی کو فوراً پار کر لو گی، تمہارے اندر تو ڈبل سیل ڈالے گئے ہیں، ہے نا؟ قلعے کی طرف جاتے ہوئے مہدی نے ہلکی سے سرگوشی کی تھی، جانے کیوں وہ اس سے بحث کرنا چاہتا تھا۔ میری فکر چھوڑ دیں، یہ قلعہ اور یہاں کے راستے میرے لیے مشکل نہیں ہیں۔ آپ اس کھڑکی کو پار کر لیں گے یا میوزیم سے کوئی حساس سواری منگواؤں؟ مہدی کا جی چاہا تھا اس لڑکی کو گوادر کے سمندر میں پھینک دے۔ یہ کھارا پانی اسے مزید کڑوا کر دے گا۔ پی سی کی چھت سے نیچے پھینک دوں، اس نے ایک اور ترکیب لڑائی۔ قلعے کی کھڑکی کے آگے زینیہ رک گئی تھی، شعلے برساتی نظروں سے مہدی کو دیکھا۔ مجھے قتل کرنے کے منصوبے بیکار ہیں، میں زینیہ ہوں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ آج اس پہر گوادر کے اس قلعے کے سامنے مہدی نے اعتراف کیا تھا کہ لڑکی اس سیارے کی نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد وہ تمام لوگ کھڑکی سے کود کر اندر آ گئے تھے۔ اندر اندھیرا تھا، خوب اندھیرا، بس دیواروں میں بنے چکور سوراخوں سے آتی روشنی تھی جس نے اس قلعے کو دیکھنے کے قابل رکھا ہوا تھا۔ زمین مٹی سے اٹی پڑی تھی، پیروں میں گویا من بھر مٹی بھر گئی ہو۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ قلعے کے فرش پر ایک جگہ بڑا سا سوراخ بنا تھا جہاں سے نیچے کو جاتے زینے نظر آتے تھے۔ مہدی ان زینوں کو دیکھتے ہوئے رکا تھا۔ مہدی کی آنکھوں میں ڈھیر سارا تجسس بھر گیا۔ اقرا، نجیب مینیجر اور زینیہ بھی اس کے ساتھ ہی رکے تھے۔ بچپن میں کئی بار دیکھی ہے یہ جگہ،
میرے حساب سے یہ قلعے کے مالک کا پرسنل ٹارچر سیل تھا۔ زینیا دیوار میں بنے ایک سوراخ میں کیمرہ فٹ کیے کھڑی تھی۔ اس کی آواز قلعے میں گونج رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ جگہ ایک ٹارچر سیل ہے؟ اقرا کو جاننا تھا۔ زینیا نے ایک آنکھ ہلکے سے چندھیا لی اور ایک آنکھ کھلی رکھے ہوئے کیمرے کے قریب ہلکی سے جھکی۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے کسی تازہ پینٹنگ کی مانند زندہ ہیں۔ کیلوں میں اٹکی زنجیریں اور انسانی ہڈیوں کی بدبو جو کسی زمانے میں آیا کرتی تھی اسی سے اندازہ لگایا۔ البتہ کئی سال ہوئے ہیں یہاں کوئی گیا نہیں، یہاں جانے میں خطرہ ہے۔ اس نے یہاں سے نظر آتے نیلے سمندر کی ایک پرفیکٹ تصویر اتاری تھی۔ تمہیں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے مس حاکم، اقرا نے زور دے کر کہا۔ زینیا کو دھوکے نہیں وجدان ملا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا میڈم۔ اس نے آخر میں میڈم پر زور دیا تھا۔ اس کے لہجے میں علاقائی تاثر آتا تھا، صاف ظاہر تھا جیسے کوئی بلوچ یا پختون اردو بول رہا ہو۔ میں تو یہاں نہیں جا رہی۔ اقرا نے سب سے پہلے منع کیا تھا۔ مینیجر صاحب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، جبکہ مہدی کے قدم اب پہلے زینے پر تھے۔ موبائل ٹارچ جلاتے ہوئے وہ زینے اتر رہا تھا۔ زینیا نے گہری ٹھنڈی سانس لی اور اس کے پیچھے نہیں گئی۔ بھاڑ میں جائے یہ فینٹیسی میں ڈوبا آدمی۔ زینے زیادہ چوڑے نہیں تھے، یوں کہ اگر دو لوگ ایک ساتھ چلیں تو مشکل ہو، بلکہ یوں سمجھے کوئی زینے تھے ہی نہیں۔ یوں لگتا تھا بھربھری مٹی سے بنے ٹیلے ہوں، اب گرے کہ تب گرے۔ آخری زینے پر پہنچ کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ سارے میں ڈالی۔ دیواروں میں کیلیں نصب تھیں اور ان کیلوں میں موٹی موٹی زنجیریں۔ یہاں کوئی روشنی نہیں تھی سوائے ایک روشن دان کے۔ مہدی نیچے پنجوں کے بل بیٹھا زنجیروں کو چھو کر محسوس کر رہا تھا جب اسے اپنے عقب سے کوئی آواز آئی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے زنجیر ہلائی ہو۔ وہ کرنٹ کھا کر مڑا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، یا شاید گھپ اندھیرے کے باعث اسے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن پیٹھ پر لگنے والے ایک بھاری بوٹ کی ضرب سے وہ اوندھے منہ گر پڑا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا کہ ایک اور ضرب اس کے حواس خطا کر گئی تھی۔ کوئی تھا جو عین اس کے سر کے مقام پر کھڑا تھا، اس کی پیٹھ پر ایک بھاری بوٹ رکھے۔ وہ کوئی اونچا لمبا آدمی تھا جس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، سر پر سیاہ ہیٹ تھی، یوں لگتا تھا کسی قدیم زمانے کا جلاد ہو۔ وہ اپنے بھاری بوٹ کی ٹھوکریں مہدی کے سینے، کمر اور ٹانگوں پر مارے ہی گیا۔ تم کون ہو؟ مہدی گہرے سانس لیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارا اعمال نامہ ہوں، میری سیاہی دیکھو۔ کیا اب بھی یقین نہیں آیا؟ وہ لمبا چوڑا سراپا آج پہلی مرتبہ بولا تھا۔ اس کا ایک بوٹ اب بھی مہدی کی کمر پر تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو ایک بار پھر بوٹ والے شخص نے ایک ضرب رسید کی تھی۔ مہدی بلبلا کر رہ گیا تھا، اس کی ضرب کاری تھی۔ وہ فرش پر پڑا بری طرح کراہ رہا تھا۔ میرے اعمال ناموں میں کوئی سیاہی نہیں ہے، گہری تکلیف دہ سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بولا تھا۔ تم نے غلط آدمی چن لیا ہے۔ وہ تکلیف سے بدقت بول پا رہا تھا۔ کورے پنے تو بس فرشتوں کے اعمالوں میں ہوتے ہیں مہدی کمبیر، کیا تم خود کو فرشتہ سمجھ رہے ہو؟ اس کی آواز میں سفاکی تھی۔ مہدی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی پڑے پڑے گہری سانسیں لیتا رہا تھا۔ اس کے سر پر کھڑے شخص نے اب کے شاید پستول لوڈ کی تھی۔ کلک کی آواز۔ جس طرح کیس کمبیر کے لیے آوازیں خوف تھیں، اسی طرح مہدی کے لیے آوازیں ٹریگر تھیں۔ اسے آوازیں حال میں لے آتی تھیں۔ بجلی کی رفتار سے اس نے اپنے اوپر کھڑے سراپے کی ٹانگ کھینچ کر اسے نیچے گرایا تھا، اور اس سے دگنی رفتار سے خود اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ لباس والا آدمی اس سے زیادہ تیز تھا۔ وہ گرتے ساتھ ہی اٹھ بھی کھڑا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی ایتھلیٹ ہو۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سیاہی میں ڈوبے آدمی کے ہاتھ میں گن تھی جس کی نال سیدھا مہدی کے دل کا نشانہ لیے ہوئی تھی۔ مہدی بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زندگی پہ یوں ہار نہیں مانے گا۔ اسی لمحے ایک زوردار لات مہدی کے سینے کی ساری ہڈیوں کو گویا چورا کر گئی۔ زمین پر گرا وہ مارے تکلیف کے کراہ رہا تھا۔ تمہیں اگر کبھی کوئی مجھ سے مسئلہ رہا بھی ہو تو یقین کرو اب میں بدل چکا ہوں، فرش پر گرے گہری سانسیں لیتے ہوئے مہدی نے کہا تھا۔ جو انسان اپنی اصلاح کر کے درست راستے پر آ جائیں ان کے اعمال نامے بھی کورا کاغذ بن جاتے ہیں۔ میں ان انسانوں میں سے ہوں۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ مہدی کی نظریں محتاط تھیں، اس کے ہاتھ خالی تھے، دماغ نہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور سامنے کھڑے آدمی نے اسے اٹھنے دیا۔
جب انسان خطا کار بن جائے اور پھر معافی مانگ لے تو خدا معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں۔ میں آج بھی تمہیں اتنا ہی گنہگار سمجھتا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ایک زوردار لات مہدی کے سینے پر رسید کی تھی۔ وہ مضبوط جسامت کا مرد گرا نہیں لیکن دوہرا ضرور ہو گیا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا۔ جب اسے اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی تھی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس گھپ اندھیرے میں موٹی موٹی زنجیروں اور تاریک قلعے میں اسے مار دیا جائے گا کیا واقعی؟ لمحے بھاری سانسوں کی طرح بیتے اور اسی پہر، اسی لمحے، اسی پل اس پھاڑ کھانے والے اندھیرے میں کوئی آیا تھا، بغیر چاپ پیدا کیے، بغیر سانس لیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس سیاہی میں ڈوبے شخص کے ماتھے پر دے مارا تھا۔ پستول چھوٹ کر نیچے گر پڑی اور اس کے عقب میں کھڑی زینیہ حاکم نے ایک بار پھر اسی قوت سے کیمرہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ درد، تکلیف، زخم۔ آدمی بلبلا اٹھا تھا اب کہ زینیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کیمرہ اس کے پیٹھ پر دے مارا تھا۔ مہدی اب بھی متعجب تھا۔ زمین پر بیٹھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زینیہ کو کسی وحشی جانور کی طرح کیمرہ اٹھا اٹھا کر مارتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکن تھا۔ پستول کی ٹھنڈی نال اب بھی اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ آدمی اب نیچے گر پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ نکلا تھا لیکن وہ اب بھی بے تاثر چہرے کے ساتھ دھڑا دھڑ کیمرے کا وار کیے جا رہی تھی۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا یا شاید موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ بس کرو، وہ مر جائے گا۔ مہدی کی ہلکی آواز کیمرے کی ضرب کی آواز میں دب گئی۔ مہمان پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، ہمارے مہمان پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ پہلی بار غرائی تھی۔ اس کی آواز اس کے لہجے میں ایسے کاٹ تھی کہ پل بھر کو کوئی بھی تھم جائے۔ وہ انسان تھی، ایسی انسان جو جانوروں کو بھی پھاڑ کھائے۔ اس کے وار، وہ بجلی کی تیزی سے باقی لڑکیوں سے اسے مختلف بنا رہی تھی۔ بس کرو، مر جائے گا وہ، بس اب بس کرو۔ اس کی آواز زینیہ کے کانوں تک جا رہی تھی لیکن اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے۔ لڑائی کا سب سے پہلا اور سنہری اصول ہے اگلے پہ کاری وار کرنے کے بجائے مسلسل وار کرو۔ نیچے مٹی پر گرے آدمی نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر زینیہ کے اوپر اچھالی تھی۔ کچھ مٹی اس کی آنکھوں میں گئی تھی جس کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آدمی برق رفتاری سے اٹھا اور باہر کی جانب بھاگا۔ جب تک وہ آنکھیں صاف کرتی وہ کسی چھلاوے کی طرح وہاں سے بھاگ چکا تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح اپنی آنکھیں صاف کرتی رہی اور مہدی یوں ہی فرش پر بیٹھا رہا۔ ان دونوں کے کپڑے گرد میں اٹے تھے۔ زینیہ کا تو خیر چہرہ بھی مٹی مٹی تھا۔ مہدی متعجب تھا یا شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، چہرہ سفید۔ کئی لمحے وہ دونوں چپ چاپ گہرے سانس لیتے رہے۔ تم اوپر کھڑی تھی، تمہیں میری آوازیں آ رہی تھیں، ہے نا؟ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ بس اندھیرے میں کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ وہ موت کے منہ سے واپس آیا تھا، یہ حالت تو بنتی تھی۔ زینیہ ایک لمحے کو تھم گئی تھی لیکن بس ایک ہی لمحے کو، اس کے اگلے لمحے اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ آپ نے کہا تھا میں فوٹوگرافر ہوں، اپنے کام سے کام رکھوں، یہاں کسی تیسرے کا ہونا میرا کام نہیں تھا۔ مہدی نے شاہ کی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے اندر کتنا زہر ہے زینیہ؟ میں نے کل ایک بات کہی اور تم اب تک اس کا بدلہ لے رہی ہو۔ آپ کے اندر ضرورت سے زیادہ اچھائی ہے۔ اس آدمی کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھی گن سے مار دینا چاہیے تھا۔ وہ ایسے تنفر سے بولی جیسے اگر وہ آدمی اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو شاید وہ مار بھی دیتی۔ مہدی اٹھ کھڑا ہوا، اوپر سے اب آوازیں آ رہی تھیں۔ اقرا اور مینیجر انہیں پکار رہے تھے۔ مہدی ہر آواز کو انسنا کرتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سبز آنکھیں مختلف تھیں، نہ کوئی خوف نہ ڈر۔ وہ براہ راست سنہری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹریولر اور لائف کوچ ہوں۔ میرا کام انسان ہے، میرا کام لوگ ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ تم ساری دنیا سے ناراض ہو؟ کچھ ہے جس نے تمہارے اندر آگ لگا رکھی ہے جس سے تم سب کو جلانا چاہتی ہو؟ زینیہ چند لمحے اس کے سبز آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی، بے تاثر برف تاثرات کے ساتھ۔ میں فوٹوگرافر ہوں۔ لوگوں کے چہرے، ان کی مسکراہٹ، ان کے دکھ اور ان کی آنکھیں میرا کام ہے۔ انسانوں کے تاثرات میری جاب ہیں۔ آپ پرابلم ہیں یا پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ یہ تھا وہ سرا، یہی تھا وہ مقناطیسی کشش، اور یہی تھی وہ ڈور جو انہیں باندھ رہی تھی، لڑوا رہی تھی۔ وہ دونوں انسانوں کے معاملے میں اچھے تھے، بہت اچھے۔ مہدی نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ میں پرابلم ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم ٹریجڈی ہو، یا پھر تمہارے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہے؟ اس نے زینیہ کو دیکھا اور پھر ذرا نرم پڑا تھا۔
تمہارے ساتھ واقعی کوئی ٹریجڈی ہے؟ مجھے سننے دو۔ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ مجھے سمجھنے دیں، وہ ترکی بترکی بولی تھی۔ اندھیرے قلعے میں ہلکی سی روشنی کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ابھی مہدی کچھ اور کہتا کہ اقرا اور مینیجر کی آوازیں ایک بار پھر آنے لگی تھیں۔ مہدی نے اپنے کپڑے جھاڑے، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک نظر اسے دیکھا تھا، وہ جو اندھیرے میں روشنیوں جیسی تھی۔ ہم اوپر جا رہے ہیں اور تم اپنا منہ بند رکھو گی، آئی سمجھ؟ اپنے باپ کے علاوہ زینیا کسی کے باپ کی بھی نہیں مانتی۔ مجھے بولنا ہے یا چپ رہنا ہے یہ میں طے کرتی ہوں۔ وہ جتا کر آگے بڑھ گئی۔ مہدی نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے آدھی دنیا گھومی تھی لیکن اس نے آج تک زینیا جیسی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ مغرب کے سائے اسلام آباد پر اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ دور کہیں سے غروب ہوتا سورج آخری الوداع کہتا گھر کو لوٹ رہا تھا۔ لمبی چوڑی سڑکوں، لہلہاتے درختوں اور اسلام آباد کی رونقوں کو خیر آباد کہتے ہوئے اگر تم کمبیر محل میں داخل ہو تو اداسی اور ویرانی آج بھی ویسی ہی تھی، دل کو بوچھل کر دینے جیسا سناٹا اور روح کو چبھتی ہوئی اداسی۔ ایسے میں اگر دوسری منزل پر واقع اسٹڈی روم میں آؤ تو پل بھر کو بھاری بوسیدہ کتابوں کو مہک تمہارے ناک کے نتنوں کو سن کر دے گی۔ چھت سے لگتے لمبے اور چوڑے کتابوں کے ریک جو کہ 3 دیواروں کو بھرے ہوئے تھی۔ چوتھی دیوار پر پینٹنگز ٹنگی تھیں، یہ کوئی خوشائند پینٹنگز نہیں تھیں، ان کے اندر تو گھر کے مکینوں سے زیادہ اداسی بھری تھی۔ نظر اٹھا کر دیکھو تو اسٹڈی کے عین وسط میں 2 لمبے سیاہ صوفے رکھے تھے، بیچ میں کرسٹل میز۔ ایک صوفے پر کیس کمبیر بیٹھا تھا، آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس، بال ماتھے پر بکھیرے۔ وہ توجہ سے بختیار کمبیر کو بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ انہوں نے کوئی نئی کتاب پڑھی تھی، اسی کی کہانی وہ اسے سنا رہے تھے۔ سرمئی شلوار قمیض میں ملبوس، سیاہ شال کندھوں پر اوڑھے وہ کافی باوقار لگ رہے تھے۔ بختیار کچھ بتاتے بتاتے رک گئے تھے، ان کی آنکھوں میں یکدم کچھ ڈر آیا تھا۔ پھر کیا ہوا چچا؟ بختیار کو خاموش دیکھ کر وہ اس سارے میں پہلی بار بولا۔ تم نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے نا؟ ان کے لہجے میں کچھ تھا کہ کیس انکار نہیں کر سکا، یوں بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، بس باتوں کو اپنی مرضی کے مطلب دے دیتا تھا۔ میں نے اگرچہ پڑھ بھی رکھی ہے تو کیا ہوا؟ آپ سنائیں، میں سن رہا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا ہے چچا، میں آپ کی سنائی گئی کتاب 1000 بار سن سکتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے مکالمے ان لوگوں کے سامنے بولتا تھا جن کے ساتھ آرام دہ ہوتا تھا۔ بختیار کے چہرے پر یکدم افسردگی چھا گئی تھی۔ ہم تم پر بوجھ بن بیٹھے ہیں کیس، تم ہمارے لیے کام کرتے ہو، ہمارے لیے جیتے ہو، خود کو مشین بنا چکے ہو تم۔ مجھے تم پہ ترس آتا ہے اور خود پر غصہ، ہمیں تم پر بوجھ نہیں بننا تھا۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہے تھے، آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کیس بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ کاش اس دن تمہارا باپ نہ مرا ہوتا، کاش اس دن تمہارا خاندان اس طرح درکور نہ ہوا ہوتا۔ تم انہیں یاد کرتے ہو نا کیس؟ انہوں نے کیس کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، ان آنکھوں میں تکلیف تھی۔ وہ جھوٹ بول سکتا تھا، اس کی آنکھیں نہیں۔ میں ہر سانس کے ساتھ اپنے خاندان کو یاد کرتا ہوں، اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ ہاں، انہوں نے میرا ساتھ بہت جلدی چھوڑ دیا، مجھے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میرے بابا مر گئے۔ وہ ایک پل کو رکا، زخمی آنکھیں اٹھا کر بختیار کمبیر کو دیکھا۔ میں نے اپنے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے دم توڑتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری عقل نعمت ہے، میں کہتا ہوں میرے لیے میرا ذہن سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میری فوٹوگرافک میموری میں میرے باپ کا قتل آج بھی ایک فلم کی مانند چلتا ہے۔ اس کی یہ بے بسی کسی کا بھی دل زخم کر سکتی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ میرے باپ کے سینے پر کتنے زخم تھے، چہرے پر کتنے اور پشت پر کتنے۔ اس نے گردن جھکا لی، آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ بختیار آزردگی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی ہر بات میں مرے ہوئے خاندان کا ذکر ضرور آتا تھا۔ میرے پاس غم منانے کو کئی درد ہیں، کئی تکالیف ہیں چچا، اس نے گردن اٹھائی۔ سرخ آنکھیں اب بھی کرب زدہ تھیں۔ میرے پاس یادیں بہت ہیں، خود کو زخمی کرنے کے لیے، کونے میں بیٹھ کر رونے کے لیے، غم بھی ہیں، لیکن مجھے دیکھیں میں دنیا کا مقابلہ کر رہا ہوں، چیل جیسے دنیا کے منہ سے نوالے نوچ کر اپنے خاندان کو کھلا رہا ہوں۔ میں کھڑا ہوں تو آپ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، وہ جتا رہا تھا، سختی سے، محبت سے اور منت سے۔ جس دن میں بیٹھ گیا آپ سب ڈھہ جائیں گے۔ میں اگر آپ کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں تو پلیز آپ خوش رہیں۔ آپ میرے ابا کا خاندان ہیں، میری ذمہ داری، مجھے میری ذمہ داری نبھانے دیں، اس نے جیسے نرمی سے تنبیہ کی تھی۔ بختیار چند لمحے اسے دیکھتے رہے تھے۔ انیسہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں نے تم سے ایک کام کہا تھا کیس،
میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے اس لڑکے سے انیسہ کی دوری چاہیے۔ کیا ہوا؟ کیا تم ہار گئے؟ کیس کبھی ہارتا نہیں ہے، حکمت عملی بدل لیتا ہے۔ عورت کو دلاسے اور کھوکھلے لفظ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ ایک بار اسے لفظوں کے سہارے کھڑا کر دو، پھر چاہے دونوں ہاتھوں سے قبر میں دھکا دے دو، وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں نے اسے الفاظ دیے ہیں، اسے کھڑا ہونے دیں، میں اپنے ہاتھوں سے گراؤں گا اسے۔ کسمان اور یقین سے کہہ رہا تھا۔ بختیار کو اس پر یقین آنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ کیس بھی ہلکا سا مسکرایا۔ میں آج صبح گوادر جا رہا ہوں، مہدی کو ساتھ لاؤں گا، کیس نے کہا۔ بختیار آگے کے ہوئے، آنکھوں میں تفکر در آیا تھا۔ لیکن مہدی تو کل آ رہا ہے نا، میری اس سے بات ہوئی تھی۔ کیس نے گہری سانس لی۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ اس عورت کے لیے وہاں گیا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ انتقام لے یا شاید اسے ہرٹ کرے، مجھے وہاں جانا ہوگا۔ میں اس عورت کو ہرٹ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اس عورت کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ کیوں ہے کیس؟ دبیز کتاب ہاتھ میں لیے سوال کیا گیا۔ وہ بہت معصوم ہے۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ خوش رہے ہمیشہ۔ کیس نے کندھے اچکائے جیسے اسے زیادہ الفاظ نہ مل سکے ہوں۔ ایک زن بیزار آدمی کو ایک عورت معصوم لگتی ہے، طنز تھا یہ۔ کہانی سنائے چچا، کہانی بنائے مت۔ کیس نے مسکرا کر ٹوکا تو وہ بھی ساتھ مسکرائے۔ کہانی جہاں رکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی گئی۔ انٹرکام اٹھا کر نئی کافی لانے کا حکم دیا گیا۔ اسٹڈی ایک بار پھر 2 لوگوں کی موجودگی سے بھر گئی تھی، لیکن ایک زن بیزار کو کوئی عورت معصوم کیوں لگی تھی؟ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگے آج کے ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس سٹوری کا ابھی تک سب سے انٹرسٹنگ کیریکٹر کون سا لگا اور کیوں لگا۔ آپ بتائیں گے تو اس کے بعد میں بھی بتاؤں گی کہ مجھے کون سا کیریکٹر اس میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا اور کیسا جواب دیتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔